اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مبنی کتاب بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وحی کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے جسے اسی کے ساتھ نقل کیا گیا تھا، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ محدثین کے خواب میں آ کر انہیں بتایا کہ یہ جو بخاری شریف ہے یہ میری کتاب ہے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرپور یہ کتاب ہے، آپ کی احادیث صحیحہ اس میں موجود ہیں۔ حدیث پاک کا متن تو طویل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ او کما قال علیہ السلام۔ اس سے پہلے امام بخاری سند بیان کرتے ہیں حدیث پاک کی، یہ میں نے متن پڑھا، اس سے پہلے ساری سند ہے، جتنے بھی اس میں راوی آتے ہیں ان راویوں کا نام لیا کہ فلاں 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 سے روایت کیا، اور انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا، اور حضرت عمر بن خطاب سے بلکہ سنا، اور حضرت عمر بن خطاب منبر رسول پر تھے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بیان کیا کہ میں نے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کا پھل وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، یعنی اگر اس کی نیت ہجرت کرنے کی دنیا کی ہو تو اسے دنیا مل جائے گی، اور کسی شخص کی ہجرت کی نیت عورت کے لیے ہو تو اسے عورت مل جائے گی۔ تو یہ نیت کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ فنی حیثیت کے اعتبار سے یہ حدیث پاک غریب بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ ایک قسم ہے غریب، ایک قسم ہے مشہور۔ غریب کس لیے ہے کہ اسے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے سنا ہے۔ غریب اس لیے ہے کہ اس میں باقی راوی نہیں ہیں، اور جید صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب، اس لیے اس حدیث پاک کو یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ غریب کس لیے ہے؟ یہ حدیث پاک کی اقسام بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگی کہ حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے، صحت کے اعتبار سے حدیث کس درجے پر ہے، اور پھر اس کے بعد اس لیے بھی غریب ہے کہ پھر حضرت عمر سے بھی ایک ہی صحابی نے آگے روایت کی ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علقمہ سے بھی آگے پھر ایک ہی صحابی نے روایت کی ہے، یعنی ایک صحابی نے روایت کی ہے۔ ایک کثیر تعداد، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث پاک کو بیان کریں تو 10 سے زائد صحابہ کرام اسے سن کر روایت کرتے ہیں تو وہ تواتر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس میں حضرت عمر نے سنا، ایک بندہ ہے، حضرت عمر سے پھر سنا گیا، روایت ایک نے کیا، حضرت علقمہ سے روایت ایک نے کیا۔ اس کے بعد یہ مشہور اس لیے ہے کہ ان کے بعد حضرت علقمہ کے بعد بہت سے لوگوں نے ان سے آگے روایت کیا ہے، اس لیے یہ حدیث پاک مشہور ہے۔ لہذا دو اقسام ہیں، ایک غریب ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ خبر، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مشہور بھی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں جب بھی کوئی آیت مبارکہ بیان ہوتی ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک شان نزول ہوتا ہے، کس لیے نازل کی گئی، کس جگہ پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، ضرورت کیا تھی۔ حدیث مبارکہ احادیث جتنی بھی ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی پس منظر ہے۔ آپ نے یہ لفظ تو سنا ہے کہ جس کی نیت عورت حاصل کرنے کی ہجرت کی وجہ سے ہو تو اسے وہ ملے گی، جس کی نیت دنیا کے لیے ہو اسے دنیا ملے گی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلی گئی۔
وہ شخص بھی اس نکاح کی رغبت میں مدینہ چلا گیا۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جس نے جس نیت کے ساتھ ہجرت کی اسے وہی ملے گا۔ یہ اس حدیث کا پس منظر ہے۔ اب انہوں نے نکاح کے لیے ہجرت کی تھی تو انہیں وہی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جتنے بھی علماء نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، اپنی اپنی تصانیف جو مرتب کی ہیں، ہر ایک نے اپنی کتاب لکھنے سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا ہے۔ پہلے نمبر پر اسی حدیث مبارکہ کو رکھا ہے، اور عبد الرحمن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محدث ہے، کہتے ہیں جو شخص بھی اپنی کتاب تصنیف کرے اس کو چاہیے کہ اس کتاب کی ابتدا میں اس حدیث انما الاعمال بالنیات کو ضرور لکھے، کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا افتتاح اسی سے کیا ہے۔ اور دیگر جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کی اور بھی چیزیں ہمارے سامنے لائی ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اصول اسلام 3 احادیث پر مشتمل ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی حدیث، اسلام کے جو 3 اصول آپ نے بیان کیے، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ پہلا یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یہ ایک اصول ہے۔ دوسرا اصول کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، کوئی شخص وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے، اسے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے، حضور نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جس کا دین میں منشا نہ ہو، دین میں اس کی کوئی جگہ نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یہ اصول امام احمد بن حنبل نے نقل کیے ہیں۔ امام ابو داؤد آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1500 احادیث روایت کی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان میں سے میں نے انتخاب کر کے کتاب السنن ایک کتاب لکھی ہے، جس کا میں ضامن ہوں کہ میں نے 1500 جو احادیث روایت کی ہیں وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ اور ان میں سے جب میں نے 1500 احادیث کا مجموعہ میں نے خلاصہ وہ جب لکھا ہے تو مجھے صرف 4 احادیث جو ایسی نظر آئی ہیں، اگر کوئی انسان ان پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث انہوں نے یہی لائی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، اور تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے بے مقصد باتوں کو وہ چھوڑ دے۔ چوتھی حدیث مبارکہ کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اپنے لیے وہی پسند کرے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ یہ 4 احادیث کہتے ہیں 1500 احادیث کا مجموعہ نکال کر رکھا انہوں نے کہ اسلام کی انسان کی زندگی کا جو حسن ہے وہ صرف ان 4 احادیث میں ہی موجود ہے۔ اس کے بعد امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ تینوں ائمہ کرام ان کے نزدیک شریعت میں کوئی عمل بھی اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا، 3 ائمہ کا میں نے نام لیا ہے، تب تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک اس عمل سے پہلے نیت نہ کی جائے۔ اس کی مثال بھی ذکر کی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو غسل جنابت کرنا ہے، لیکن وہ نیت کرتا ہے کہ میں غسل کروں گا، گرمی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نیت کرتا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کروں گا، اور وہ غسل کر لیتا ہے۔ اب غسل جنابت کی نیت نہیں کی۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کا غسل جنابت نہیں ہوا، وہ غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہو گیا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں چونکہ یہ ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اور جو عبادات ہوتی ہیں جیسے کسی نے کسی کا قرض ادا کرنا ہو، اسی طرح امانتوں کا واپس کرنا ہو، اذان دینا ہو، نماز پڑھنی ہو، واعظ و نصیحت کرنی ہو، سیدھا رستہ دکھانا ہو، ان کاموں کے لیے نیت کا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا غسل جنابت بھی ہو، وہ نیت کرے بغیر ٹھنڈک کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے غسل کرے گا تو اسے پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ میں نے 4 ائمہ کرام کا موقف نیت کے حوالے سے لکھا ہے، اور ہم مقلد ہیں امام اعظم،
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص غسل جنابت بھی بغیر نیت کے بھی کر لیتا ہے تو یہ اس کا غسل جنابت ہو جائے گا، اسے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے، وہ اب میں اس کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، وہ گھر سے نکلتا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں، میں وہاں پر نماز پڑھوں گا، اس نے گھر سے نکلتے ہوئے وضو کیا، اس کے بعد اس صاف کپڑے پہنے، وضو کیا، مغرب کا وقت ہے، مسجد آ رہا ہے، اب وہ زبان سے نہ بھی کہے نا کہ میں نے نماز پڑھنے کی نیت کر لیا ہے تو یہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ بھائی وضو کس لیے کیا اس نے، اچھے کپڑے کس لیے پہنے، مسجد کس لیے آیا ہے، وقت مغرب کا ہو رہا ہے، تو لازمی تو نہیں ہے آپ وہ آ کر پھر کہے کہ یہ نیت میں کروں گا تب میری نماز صحیح ہوگی۔ اب امام اعظم کے نزدیک یہ صحیح ہو جائے گا، باقی ائمہ کرام کے نزدیک نہیں، اس کے بعد وہ نیت کرے گا تب جا کر نماز صحیح ہوگی۔ بہرحال یہ ائمہ کا اختلاف بھی ساتھ ساتھ ذکر ہوتا رہے گا اور احادیث کی فنی حیثیت کو بھی میں ذکر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔